جس ملک کی چیزوں کو دیکھ کر دنیا نے اس ملک کو سونے کی چڑیا کہا، وہ لال قلعہ ہم نے دیا، ہم نے دیا، وہ قطب مینار ہم نے دیا، ہم نے دیا، وہ دہلی کی جامع مسجد ہم نے بنائی، ہم نے بنائی ہے، پھر بھی ہم سے یہ گلہ ہے کہ وفادار نہیں، پھر بھی ہم سے یہ گلہ ہے کہ وفادار نہیں، ہم وفادار نہیں، دیدار نہیں۔ آج پہلگام کی سرزمین پر مرنے والے نظر آئے، گولی چلانے والے نظر آئے، لیکن اپنی پیٹھ پر ایک جوان کو لے کے دوڑتا ہوا، جان کی پرواہ کیے بغیر، نام اور ذات برادری پوچھے بغیر، اپنی پیٹھ پر سوار کر کے بھاگنے والا ساجد بھٹ نظر نہیں آیا؟ ان کے لیے مرنے والا سید عادل حسین نظر نہیں آیا؟ آپ کو امتیاز نظر نہیں آیا؟ کیسے نظر آئے گا جس کی آنکھوں پر تعصب کی عینک لگی ہو؟ وہ سچا کبھی نہیں دیکھ سکتا ہے۔ ہم نے کبھی حمایت کی پہلگام کی؟ پورے ملک میں دیکھ لیجئے، جمعے کے بعد، جلسے کے بعد ریلیاں نکلیں اور ہم نے حکومت تک گیاپن پہنچائے، کہا جنہوں نے یہ ظلم کیا گرفتار کر کے پھانسی کی سزا دو، تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے اسلام کبھی دشمنوں کی حفاظت کی بات نہیں کرتا ہے۔ لیکن رہی یہ بات کہ ہمیں یہ سمجھ لیا گیا کرایہ دار ہیں، کرایہ دار نہیں ہیں۔ اصل میں غلطی کہاں ہوئی؟ قوم مسلم سے، قوم مسلم سے غلطی یہاں ہوئی۔ ہم نے ہر زمانے میں نعرہ لگایا، وفادار بھی ہیں، ذمہ دار بھی ہیں، بس خاموش ہو گئے۔ آج نعرہ لگائیے، وفادار بھی ہیں، ذمہ دار بھی ہیں، اور اس ملک میں برابر کے حصے دار بھی ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خطیب اسلام حضرت علامہ اشرف جیلانی صاحب قبلہ، شاعر اسلام قاری محمد علی فیضی براؤن شریف، نعرہ تکبیر۔ نعرہ یہ لگائیے، ہم ذمہ دار بھی ہیں، وفادار بھی ہیں، اور اس ملک میں برابر کے حصے دار بھی ہیں۔ کیا ہیں؟ کیا ہیں؟ حصے دار بھی ہیں۔ اور جب سے ہم نے یہ حصے داری کی بات نہ کی، دنیا تو یہ بھول ہی گئی کہ اس ملک میں ہمارا کوئی حصہ بھی ہے۔ 15 اگست، ہم نے بہت سارے 15 اگست کے پروگرام دیکھ لیے، نام بہت سارے لوگوں کا آتا ہے، مگر دنیا یہ کوشش کر رہی ہے کہ ملک کی آزادی کی تاریخ بھی بدل دے، نام نہ آ جائے کسی مسلمان کا، ورنہ اس ملک کی حالت یہ رہی ہے۔ جب انگریزوں نے اس ملک میں قبضہ جما لیا تھا، لوگ غلامی کی زندگی گزار رہے تھے، بڑے بڑے سور مردر کے مارے گھروں میں گھسے تھے، ایسے عالم میں میرا ایک عالم مدرسے میں پڑھانے والا کھڑا ہوا تھا، دہلی کی جامع مسجد سے جہاد کا فتویٰ دیا تھا۔ دنیا اس عالم کو علامہ فضل حق خیر آبادی کے نام سے جانا، وہ کوئی اور نہیں تھا، وہ کوئی اور نہیں تھا، وہ ہمارا ایک عالم علامہ فضل حق خیر آبادی نے انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا۔ 15 اگست ہے تو سن کے جائیے، جہاد کا فتویٰ دیا۔ اب چونکہ ہر زمانے میں دلالی کرنے والے قوم کے دلال سلامت رہے، پکڑوانا بھی ان کا کام ہے، جوانوں کی لسٹ بنانا بھی ان کا کام ہے، آگے پہنچانا بھی ان کا کام ہے، پکڑوانا بھی ان کا کام ہے، ان کے ماں باپ کو 50,000 بولنا بھی ان کا کام ہے، پھر رات کے اندھیرے میں توڑ بٹے کرانا بھی ان کا کام ہے، آدھے اپنی جیب میں اور آگے بڑھا دینا بھی ان کا کام ہے۔ جب یہ حالت دیکھتا ہوں تو مجھے یاد آتا ہے ڈاکٹر راحت اندوری کا وہی شعر، لگے گی آگ تو آئے گے گھر کہیں صدمے، یہاں پہ صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے۔ قوم کے دلالوں نے دلالی کی انگریزوں کے پاس جا کے اور بتا دیا، فضل حق خیر آبادی نے تمہارے خلاف مہم چلائی ہے، قوم جاگ گئی ہے۔ آپ کو معلوم ہے انگریزوں کو، ذرا توجہ سے سنیے گا، میں بس 15-20 منٹ میں اپنی بات مکمل کر رہا ہوں۔ محمد علی فیضی بھائی آ چکے ہیں، پورے مشہور کا، پورے ملک کا مشہور لہجہ الحمدللہ، جسے تمام لوگ پسند کرتے ہیں، ہم لوگ بھی بڑی دل سے ان کی نعت سنتے ہیں، انشاءاللہ بھی سنیں گے۔
میں بس بات مکمل کرنے لگا ہوں چونکہ وقت بھی بہت زیادہ ہوگا. علامہ فضل حق خیر آبادی جہاد کا فتویٰ دیا. آپ کو معلوم ہے ملک میں لوگ اتنے زیادہ تھے, توجہ ہے آپ کی, لوگ اتنے زیادہ تھے مگر انگریزوں کو ڈر, جملے پہ غور کیجئے گا, انگریزوں کو ڈر بھیڑ سے نہیں عالموں سے تھا. انگریزوں کو ڈر پبلک کی بھیڑ سے نہیں تھا, عالموں سے تھا. وہ جانتے تھے عالموں کی زبان میں آج بھی وہی تاثیر ہے. لوگ بھیڑ جمع کرتے ہیں 500 کے نوٹ رات کے اندھیرے میں بانٹ کر, مگر یہ محمد عربی کے غلام ہیں, جہاں چلے جاتے ہیں ہزاروں کا مجمع آ جاتا. انگریز یہ بات جانتے تھے. انہوں نے علامہ فضل حق خیر آبادی کو گرفتار کیا, کورٹ میں پیش کیا جانے لگا. کورٹ میں ایک جاننے والا تھا علامہ فضل حق خیر آبادی کا. اس نے کہا حضرت آپ کا نمبر آئے گا نا تو پوچھا جائے گا, تو میں جب آپ سے کہا جائے گا آپ منع کر دینا کہ میں وہ فضل حق خیر آبادی نہیں ہوں جس نے فتویٰ دیا ہے, پھر میں سب سنبھال لوں گا. جب آپ گئے نام آیا تم ہی ہو, کہا میں ہی فضل حق خیر آبادی ہوں جس نے تمہارے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا. اس نے کہا حضرت میں نے سمجھایا تھا آپ کی جان بچ جائے گی. اللہ اکبر. فضل حق خیر آبادی نے کہا جان بچانی کس کو ہے, جان نہیں بچانی ہے, ہمیں ان لوگوں کا ایمان بچانا. جان بچانی کس کو ہے, جان دے دی بھی اسی کی تھی. حق یہ ہے کہ جان بچانی کس کو ہے, ہمیں تو اپنا اور لوگوں کا ایمان بچانا. علامہ فضل حق خیر آبادی کو گرفتار کیا گیا, جزیرہ انڈمان نے کو مار لے گئے, کالے پانی کی سزا دی. ایک انگریز آیا اور علامہ فضل حق خیر آبادی سے کہا مولانا اب بھی وقت ہے, فتویٰ بدل دو, واپس لے لو فتویٰ, ہمارے ہاتھوں میں ہاتھ دے دو, جان بچ جائے گی, سرکاری عہدہ ملے گا, سیلری ملے گی, پیسے ملیں گے. آپ جیسا قابل آدمی جیل میں زندگی کیوں ضائع کر رہا ہے؟ یہ پیشکش آج کے زمانے میں ہمارے جوانوں کے سامنے بھی ہر موقع پہ کی جاتی ہے. الیکشن کے زمانے میں, غلط کام کے زمانے میں, ارے ان کے ساتھ کیا رکھا ہے, غریب لوگ ہیں, ہمارے ساتھ آ جائیے. مگر مصطفیٰ کے غلام ہر زمانے میں ایسے رہے ہیں, ان قدموں میں دنیا کی شہرت اور دولت لا کے ڈالی ہے, مگر پھر بھی میری قوم کے جوانوں نے دولت کو ٹھوکر مار کے کہا اپنا سب کچھ تم کو دے خزرا. کل بھی تھا اور آج بھی ہے, میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مومن زندہ ہے, ان پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. کیا بات ہے حضرت, زندہ باد. یہ کسی اور کی تاریخ نہیں, محمد عربی کے غلاموں کی تاریخ ہے. آپ نے دیکھا نہیں علامہ فضل حق خیر آبادی کا کہا مولانا وقت ہے, فتویٰ واپس لے لو. علامہ فضل حق خیر آبادی نے انگریز کے چہرے پر تھوک دیا اور کہا ظالم تو فتوے کی بات کرتا ہے, ہم حضور کے غلام ہیں, ہمارے قلم سے جو فتوے نکل جاتے ہیں حکومتیں بدل جاتی ہیں, فتوے نہیں بدلتے. دنیا نے دیکھ لیا فتویٰ اپنی جگہ قائم رہا مگر انگریزوں کی حکومت بدل گئی. تقریباً 75 سال کا زمانہ گزر گیا. اس ملک کی آزادی کے بعد اس زمانے سے لے کر آج تک ایک پارٹی تھی اس ملک میں. جب ملک آزاد ہوا سب نے اسی پارٹی کا سمرتھن کیا, لیکن تھوڑے سے زمانے میں ملک میں لوگ اور برادریاں یہ سمجھ گئیں تابعداری کیا ہے اور حصے داری کیا ہے, حصے داری کیا ہے اور غلامی کیا ہے. لوگ سمجھ گئے اور جو سمجھتے گئے وہ الگ ہوتے گئے, اپنی پارٹی بناتے گئے. 75 سال کا زمانہ گزر گیا, تنے تنہا قوم مسلم ہے جو آج تک دری بچھا رہی ہے, جو آج تک اسٹیج لگا رہی ہے, جو آج تک دوسروں کے فلیکس لگا رہی ہے,
جو آج تک دوسروں کے نعرے لگا رہی ہے، جو آج تک دوسروں کے لیے ووٹ مانگ رہی ہے، کتنے ہمارے لوگوں کو اسٹیج لگانے کے بعد اسٹیج سے نیچے اتار دیا گیا، ویڈیو سوشل میڈیا پر موجود ہے، جا کے دیکھ لیجئے گا۔ آج تک ہم دوسروں کی رضا میں لگے ہیں، ورنہ میرے اعلیٰ حضرت کا پیر خانہ مارحرہ مطہرہ سے سید العلماء نے فرمایا کسی کی جے پیچھے ہم کیوں پکارے، کیا غرض ہم کو، ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ یا ہمیں اللہ نے غلامی کے لیے پیدا نہیں کیا ہے، اللہ نے ہمیں غلامی کے لیے پیدا نہیں کیا ہے، اللہ نے ہمیں قیادت کے لیے پیدا کیا ہے، قائد بنو۔ اللہ نے ہمیں لیڈر بننے کے لیے پیدا کیا ہے، اپنے اندر سیاسی شعور پیدا کرو، لیڈر بننے کا مزاج پیدا کرو، اللہ نے ہمیں غلامی کے لیے پیدا نہیں کیا ہے۔ آج ہمارے ذہنوں میں غلامی بٹھا دی گئی ہے، ہماری تعداد سے زیادہ کم تعداد والے لوگ اس ملک کے بڑے سے بڑے عہدے اور منصب پر رہ چکے ہیں۔ ہمارا حال کیا ہے؟ اب سنیے، ہمارا حال یہ ہے، اگر کوئی عالم، توجہ ہے آپ کی، 10-15 منٹ دوں گا، اس سے زیادہ ہمارا کوئی عالم اگر قوم کی بات کرے تو ہمارے اپنے کچھ لوگوں کو برا لگنے لگ جاتا ہے، ان لگتا ہے یار یہ تو مسجد ہے، جلسہ ہے، نماز روزے کی بات ہونی چاہیے۔ خالی نماز روزہ اسلام نہیں ہے، نماز روزہ اسلام نہیں ہے، یہ جو آج حکومت کی جا رہی ہے اس کا مزاج مصطفیٰ جان رحمت نے عطا فرمایا۔ آج ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ نہیں صاحب خالی ہم نے نماز روزے کی بات کر لی، سیاست ناجائز و حرام نہیں ہے، موجودہ دور میں مسجدوں کی حفاظت کے لیے سیاست کرنا باعث ثواب ہے، موجودہ دور میں مدرسوں کو بچانے کے لیے سیاست کرنا ثواب کا کام ہے، موجودہ دور میں بیٹیوں کی عزت بچانے کے لیے سیاست کرنا ثواب کا کام ہے۔ تمہیں اندازہ نہیں، تم نے دیکھا نہیں 1.5 سال پہلے مہاراشٹر کی سرزمین پر میری ایک بہن مسکان کو کالج سے باہر نکال دیا گیا، حجاب کی بنیاد پر کا حجاب لگانا ہے، اسکول میں جانے نہ دیا جائے گا، وہ تو سلامت رکھے خدا اس کے والدین کو جس نے قوم کی لاج بچا لی، اس نے کہا ایگزام چھوڑنا گوارا ہے، حجاب چھوڑنا گوارا نہیں ہے۔ کیا بات ہے، واہ واہ واہ، اللہ سلامت رکھے اس کے والدین کی تربیت کو۔ تم نے دیکھا نہیں یہ فیصلے آج کون سی مسجد رہے گی اور کون سی مسجد نہ رہے گی، یہ فیصلے آج سیاست کی بنیاد پر۔ یہ بات مانتے ہیں آپ نہیں مانتے؟ یہ بات مانتے ہیں آپ؟ بتائیے آپ، آج یہ سارے فیصلے اسی بنیاد پر ہوتے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ میری قوم جاگ جائے، ضرورت اس بات کی ہے، یہ جو ہمارے ہاں اختلاف ہو رہا ہے نا، یہ فلاں پیر صاحب کے ماننے والے، یہ فلاں پیر صاحب کے، یہ فلاں پیر صاحب کے، باز آ جائیے ان حرکتوں سے، باز آ جائیے ان کاموں سے۔ جتنے بھی پیر سنی ہیں اور مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم ہیں وہ سب ہمارے سروں کے تاج ہیں۔ جملہ سن لیجئے میرا، جتنے بھی سنی ہیں اور مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم ہیں وہ سب کے سب ہمارے سروں کے تاج ہیں، چاہے وہ رضوی ہوں، وہ برکاتی ہوں، وہ نقشبندی ہوں، وہ سہروردی ہوں، وہ نظامی ہوں، وہ جو بھی ہوں۔ یہ مسئلہ اختلاف لڑائی جھگڑے کا نہیں ہے، الحمدللہ ہم سب کلمہ پڑھنے والے محمد عربی کے غلام۔ یہ جو آج ہمارے یہاں اختلاف ہو رہا ہے، آپ کو معلوم ہے انگریزوں کا ایجنڈا کیا تھا؟ سنیے گا اس بات کو غور سے، انگریزوں کا ایجنڈا یہ تھا کہ لڑاؤ، پھوٹ ڈالو اور راج کرو۔ یہی ہوا آج ہمارے یہاں، کسی موقع پر ہماری قوم ایک جگہ جمع ہوتی ہے، ہماری مسجد میں اختلاف، مدرسے میں اختلاف، کمیٹی میں اختلاف، قبرستان میں اختلاف، عرس میں اختلاف، قوالی میں اختلاف، ہمارے جلسے میں، میلاد میں اختلاف۔ ہے کوئی چیز ایسی جو مسلمانوں میں اتحاد ہو؟ اور اس کا سب سے بڑا نقصان کس کو ہو رہا ہے؟ آج حالات ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں، آپ جانتے ہیں چور کیا کرتے ہیں، دشمن کیا کرتے ہیں، پہلے آپس میں لڑاتے ہیں،
آپس میں لڑا کے ہماری طاقت کو بکھیر دیتے ہیں کئی جگہ، پھر جا کے ایک ایک پر حملہ کرتے ہیں اور صفحہ ہستی سے مٹا دیتے ہیں۔ آج یہی تو ہو رہا ہے، ہمیں لڑانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس کا پیر ایسا ہے، میرا پیر ایسا ہے، اس کا پیر ایسا ہے۔ یاد رکھیے گا، پیر صاحب بعد میں ہے، رسول اللہ کی ذات پہلے ہے، ابو بکر صدیق کی ذات پہلے ہے۔ ہم نے رسول اللہ کا کلمہ پڑھا ہے، میرے نبی کی ذات نقطہ اتحاد ہے۔ جو رسول اللہ کو ماننے والا ہے وہ ہمارے سر کا تاج ہے۔ ہم محمد عربی کے ماننے والوں کو اپنا بھائی سمجھتے ہیں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے انما المؤمنون اخوہ، تمام کلمہ پڑھنے والے آپس میں بھائی بھائی۔ کیا بات، یہ مزاج کس نے دیا؟ اسلام نے۔ واہ، مجھے یاد آتا ہے صلاح الدین ایوبی کا ایک جملہ، نام سنا ہے آپ نے؟ نام سنا ہے؟ ذرا ایک بار لے کے بتائیے۔ اس مرد کا نام لینے سے خون میں گرمی آ جاتی ہے۔ صلاح الدین ایوبی، آپ کو پتہ ہے رسول اللہ کی ناموس کی بات آئی تو ویل چیئر پہ بیٹھنے والا بھی میدان میں آیا۔ کون؟ ویل چیئر پہ بیٹھنے والا جس کے امامے کا انداز بھی نرالا ہے، جس کے بات کرنے کا انداز بھی نرالا ہے، جس کے گفتگو کرنے کا انداز بھی نرالا ہے۔ وہ قرآن پڑھے تو پڑھتا جاتا ہے، ہدایت بخشش پڑھے تو پڑھتا جاتا ہے، فارسی کے اشعار پڑھے تو پڑھتا جاتا ہے۔ وہ مرد قلندر جس نے فیض آباد کے دھرنے میں دسمبر کی سبزی میں وبا کے بہل رہا تھا، انہیں جانا، انہیں مانا، قلندر جسے دنیا تبا نہ سکی ہے۔ الحمدللہ وہ شیر بھی ہمارے پاس ہے، مگر حیرانی کی بات کیا ہے، ہمیں بانٹ دیا گیا۔ ہوا کیا؟ اسی زمانے میں اور ہمارے ایک اور عالم دین گرفتار ہوئے تھے، آپ کو معلوم ہے 7-8 مہینے جیل میں رہے سلمان۔ ہمارے علماء نے جمعے میں، توجہ سے سنیے گا، جمعے میں جب یہ بات کی تو باہر آ کے مسجد کی کمیٹیوں نے جمعے کے بعد کا حضرت آپ اپنا حساب کر لیجئے، ہم کو ایسا امام نہیں چاہیے جو اس طرح کی حالات پر بات کرے، آگے خبر پہنچ گئی تو جواب کون دے گا؟ صدر صاحب نے روک دیا۔ کتنے شہروں میں آپ کے علاقے کی بات نہیں کر رہا ہوں، مجھے آپ کے علاقے کے حالات پتہ بھی نہیں ہے، بہت سارے ملک کے کونے کونے میں ایسا ہوا، روک دیا گیا اور کہا حضرت یہ بات مت کیجئے، ہماری جان پہ بنائے گی۔ میں تو ان لوگوں سے کہتا ہوں کوئی فرض و واجب نہیں ہے کہ تم صدر سیکریٹری رہو، چھوڑ دو کسی صلاح الدین ایوبی کے غلام کے حوالے کر دو، یہ عہدہ کسی مرد کے حوالے کر دو، تمہارے جیسے بزدلوں کی ضرورت نہیں ہے یہ عہدہ سنبھالنے کے لیے، اور کوئی فرض و واجب نہیں ہے، تم جب تک زندہ رہو گے کمیٹی کے صدر تم رہو گے، ارے کرسی ہے تمہاری، یہ جنازہ تو نہیں ہے، کچھ کر نہیں سکتے تو اوپر کیوں نہیں چاہتے؟ کرسی ہے تمہاری، یہ جنازہ تو نہیں ہے، کچھ کر نہیں سکتے تو اوپر کیوں نہیں چاہتے؟ چھوڑو اس کو دو جس کے سینے میں قوم کا درد، اس کو دو جس کے اندر بولنے کی صلاحیت ہو، اس کے حوالے کرو جو رسول اللہ کے نام پر مرنے اور مٹنے کا جذبہ رکھتا ہو۔ مجھے یاد ہے صلاح الدین ایوبی کا ایک تاریخی جملہ، صلاح الدین ایوبی نے ایک جملہ کہا تھا، انہوں نے فرمایا تھا اگر مسلمان کا دشمن نہ ہوتا تو ہم پوری دنیا کو فتح کر لیتے۔ اگر مسلمان کا دشمن نہ ہوتا، اگر مسلمان کا دشمن نہ ہوتا تو ہم پوری دنیا کو فتح کر لیتے۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم کورٹ میں کس کے لیے جا رہے ہیں؟ سگے بھائی کے خلاف۔ ہم کچہری کے چکر لگا رہے ہیں کس کے خلاف؟ سگے بھائی کے خلاف، ایک بالش زمین کے لیے، ایک بالش زمین کے لیے۔ ارے یہی ہے جانی ہے یہ زمین، بڑے بڑے سورما آئے اور چلے گئے، زمین یہی ہے۔ فرعون کی دولت کام نہ آئی، قارون کا خزانہ کام نہ آیا، شداد کی جنت کام نہ آئی، حامان کا روبہ کام نہیں آیا، باقی رہنے والی میرے رب کی ذات ہے۔ کسی نے کہا تھا آگاہ اپنی موت سے کوئی بچر نہیں، سامان 100 برس ہوٹل کی خبر نہیں۔ صلاح الدین ایوبی کا جملہ سینے میں لے کر جائیے، فرمایا اگر مسلمان کا دشمن نہ ہوتا تو ہم پوری دنیا کو فتح کر لیتے۔
آج مسلمان ہی مسلمان کا دشمن ہے۔ اے میرے عزیزو، یہ سینے سے دشمنی ختم کر دو، یہ غرور ختم کر دو، یہ تکبر ختم کر دو۔ کس بات کا تکبر ہے؟ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ مٹی سے پیدا کیا گیا، مٹی میں ہی جانا ہے اور مٹی سے ہی دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ غرور کس بات کا ہے؟ تکبر کس بات کا ہے؟ غرور کرنے سے پہلے یہ سوچا کریں ہماری پیدائش کیسے ہوئی ہے۔ بزرگوں نے فرمایا، خود حضور کا فرمان ہے، امام غزالی فرماتے ہیں مکاشفۃ القلوب کے اندر حدیث کوٹ کی، فرمایا جب غرور و تکبر آئے تو قبرستان کے چکر لگاؤ، بارش کے موسم میں جا کے بڑے بڑے سورماؤں کی قبریں کھلی پڑی ہوں گی، پانی ان کے اندر گھس چکا ہوگا، تمہیں اندازہ لگ جائے گا یہ قبرستان ہے، یہاں حکومت تمہاری نہیں میرے رب کی چلتی ہے۔ غرور کس بات کا ہے؟ تکبر کس بات کا ہے؟ نہیں میرے عزیزو، آپ کے سامنے میں ہاتھ جوڑ کے جا رہا ہوں، چھوٹا بھائی سمجھ کے ذرا سا یہ بات مان لیجئے گا، جس طرح کے بھی اختلاف ہیں ختم کر دیجئے گا۔ حضور حافظ ملت نے فرمایا، اتحاد زندگی ہے، اختلاف موت ہے۔ اتحاد زندگی ہے، اختلاف موت ہے۔ جس دن قوم مسلم کو یہ بات سمجھ میں آ گئی، حالات ایسے نہیں رہیں گے جیسے حالات ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں، اسی ملک کی مہم میں بس بات مکمل ہونے لگی ہے، اسی ملک کی مہم میں تنہا علامہ فضل حق خیر آبادی نہیں تھے۔ کل کیا ہے؟ 15 اگست۔ بتائیے لوگوں کو جا کے اس ملک کی آزادی میں ہمارا کردار کتنا ہے؟ کبھی نام لکھا دیکھا علامہ فضل حق خیر آبادی کا؟ کہیں کسی فلیکس پر نام نہیں آئے گا۔ بازار میں 50 فلیکس شہروں میں لگائے جاتے ہیں، کبھی نام آیا؟ بتائیے، کبھی نام آیا اشفاق اللہ خان کا؟ کبھی نام آیا سید کفایت علی کافی کا؟ کبھی نام آیا مفتی صدر الدین آزردہ دہلوی کا؟ کبھی نام آیا ان سارے سورماؤں کا جنہوں نے ملک کے لیے آزادی دی؟ حالت یہ تھی، اشفاق اللہ خان کو جب انگریزوں نے گرفتار کیا، فیض آباد کی جیل میں ہے اشفاق اللہ خان، ان کے جسم کو جلایا جاتا ہے، اور جب جسم جل جاتا ہے انگریز نمک لگا رہے ہیں، جسم پر جلے پر جب نمک لگایا جاتا ہے انسان سے سکتا ہے، بلکتا ہے۔ حالت یہ ہو رہی ہے اشفاق اللہ خان کی، مگر ایسے عالم نبی انگریزوں کو للکار کے کہہ رہے ہیں، سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، دیکھنا ہے دل میں ہے، وقت آنے پر بتا دیں گے تجھے یہ آسمان، ہم ابھی سے کیا بتائیں کیا ہمارے دل۔ واہ بھائی واہ۔ جیل میں پھانسی دی گئی اشفاق اللہ خان کو فیض آباد کی، مگر اشفاق اللہ خان مسکراتے 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 پھانسی کا پھندہ تو چوما۔ وہ جانتے تھے جو حق پر ہوتا ہے وہ زندہ رہتا ہے۔ ایک آخری بات اور سنیے، اس ملک کے لیے ایک بڑی قربانی کس کے معلوم ہے؟ جب ہم یہ دیکھتے ہیں کوئی شخصیت بہت بے باک ہے تو ہم یہ غور کرتے ہیں کہ اتنا بے باک بولنے والا بندہ، اس کا بیک گراؤنڈ بہت مضبوط ہوگا، ایسا ہے یا نہیں؟ بھئی اتنا بے باک بول رہا ہے۔ مولانا عمران صاحب قوم کے مسئلے کو لے کر بریلی شریف سے لے کر ان کا دائرہ ہے رضا ایکشن کمیٹی کا، لکھنؤ تک، وہاں تک قوم کے لیے بے باک بولتے ہیں۔ بیک گراؤنڈ دیکھ لیجئے تو خاندان اعلی حضرت پیچھے کھڑا ہوا ہے، حضور عدنان میاں پیچھے کھڑے ہوئے ہیں، حضور حسن میاں ملا سرپرستی فرما رہے ہیں، ہمارا مرکز سرپرستی فرما رہا ہے۔ تو جب بیک گراؤنڈ مضبوط ہوتا ہے تو انسان بے باک ہو کے بولتا ہے۔ ہم نے دیکھا ملک کی آزادی میں ایک بڑا نام ہے تاریخ میں، علامہ سید کفایت علی کافی۔ کون؟ کفایت علی کافی بے باک بول رہے ہیں۔ ذرا پیچھے دیکھیے شجرہ کے بارے میں کون ہے یہ؟ ڈر نہیں ہے، خوف نہیں ہے، اتنا بے باک بول رہے ہیں۔ اب جب دیکھا شجرہ ملاتے گئے، شجرہ جا کے ملا کربلا میں میرے آقا حسین سے، ہم سمجھ گئے یہ حسین کا شہزادہ ہے، اب ڈرے گا نہیں، یہ دبے گا نہیں، یہ چھپے گا نہیں، قدم ڈگمگائیں گے نہیں، پیچھے ہٹے گا نہیں۔ علامہ سید کفایت علی کافی کو مراد آباد کے چوراہے پر انگریزوں نے پھانسی کا پھندا گلے میں ڈال دیا۔ رمضان کا مہینہ ہے، عصر اور مغرب کے درمیان کا وقت ہے، پھانسی کا پھندا گلے میں ڈال کے انگریزوں نے کہا تھا بتاؤ کوئی آخری خواہش ہو، تو کفایت علی کافی نے کہا تھا میری آخری خواہش
ख्वाहिश जानना चाहते हो तो सुनो, कोई गुल बाकी रहेगा, ए चमन बन जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने पसंद बन जाएगा। अतलस खाक की पोशाक पर नाज़ा न हो, रिश्तने पे जान पर खाकी कफन बन जाएगा। कहने हजरत जिंदाबाद। ये कुर्बानियां हैं, ये कुर्बानियां हैं हमारे बुजुर्गों की, तब जाके ये मुल्क आजाद हुआ है। किराएदार नहीं है, जिम्मेदार भी हैं, वफादार भी हैं और बराबर के हिस्सेदार भी हैं। जब पड़ा वक्त चमन पे तो लहू हमने दिया, जब पड़ा वक्त चमन पे तो लहू हमने दिया। आज कहते हो कि गुलशन में तेरा काम नहीं, अरे हम भी तामीर वतन में है बराबर के शरीक। दरो दीवार अगर तुम हो तो बुनियाद है हम, दरो दीवार अगर तुम हो तो बुनियाद है हम। और जवानों, तुम्हारे सीनों में जो खौफ है निकाल दो। मौत सिर्फ एक बार आनी है और वो भी अल्लाह के हुक्म से आनी है। रसूलुल्लाह की इज्जत पर समझौता नहीं किया जाएगा। हर चीज पे समझौता हो सकता है, मुझे गाली दो चलेगा, मेरे घर वालों को गाली दो चलेगा, मगर रसूलुल्लाह की शान में गुस्ताखी करोगे बर्दाश्त न किया जाएगा। जवानों, अपने सीने से खौफ निकाल दो और याद रखो, हमारी तारीख रही है बगदाद मोहल्ला की सरजमीन पर एक बारगाह है, इमाम मूसा काज़िम रज़ी अल्लाह अन्हु, जिनका ताल्लुक अहले बैत से है। खलीफा के दरबार में जब उन्हें बुलाया गया था बेइज्जत करने के लिए, भरे मजमे में सामने खड़ा कर दिया गया। इमाम मूसा काज़िम को सामने खड़े हैं, उसने कहा तुम रसूलुल्लाह की औलाद हो, एक मूसा काज़िम, मगर इतने आलीशान जूते पहन कर आए हो, इतने आलीशान जूते पहनकर भरे मजमे में जलील करना चाहता था। सुनिए ईमान को जिला बख्शने वाला जवाब। इमाम मूसा काज़िम ने देखा तो ललकार के भरे मजमे में कहा, ओ जालिम, हम मुस्तफा के गुलाम अपने पैरों में आलीशान जूते इसलिए पहनते हैं ताकि तुम जैसों की नजर हमारे चिंतों पे रहे, तुम्हारी नजर हमारे चिंतों पे रहे। तुम इस काबिल नहीं हो कि मुस्तफा के गुलामों की पेशानी देखो। हमारी शान जूते इसलिए पहनते हैं ताकि तुम जैसों की नजर हमारे जूतों पे रहे, तुम जैसों की नजर हमारे जूतों पे रहे। तुम इस काबिल नहीं हो कि हमारी पेशानी। बहुत अच्छा। किसी और के तेवर नहीं, कलमा पढ़ने वाले मुसलमानों के तेवर थे। आज हालात बदल गए हैं, कंडीशन बदल गई है, अंदाज बदल गया है। मेरी कौम के जवानों ने जब से अपनी जवानी को अय्याशियों की दहलीज पर लगा दिया है, कौम दिन ब दिन कमजोर होती जा रही है। मेरी कौम के जवान रात के अंधेरे में मोबाइल पर अय्याशी और जिना कर रहे हैं। कौम दिन ब दिन कमजोर होती चली जा रही है। जवानों, अल्लाह ने तुम्हारी आंखों में नूर, रात को इंटरनेट पर जिना के मनाजिर देखने के लिए तुम्हारी आंखों में नूर नहीं दिया, तुम्हारी आंखों में नूर गुंबदे खजरा देखने के लिए दिया है। किसी आशिक ने कहा था, उन्हें न देखा तो किस काम की है ये आंखें कि देखने की है सारी बहार आंखों में। जिस कौम के जवान अय्याशी में मुब्तला हो जाए, उस कौम की हिम्मतें जवाब दी जाती है। गुलाम हो तो जमाने से कहो मोहम्मद अरबी के गुलाम किसी भी दौर में न कमजोर थे, न आज कमजोर है, न सुबह क़यामत तक कमजोर रहेंगे। पूरी दुनिया के सामने सीना से पर होके खड़े हो जाइए। जिस जिस कौम के जवान अगली वाली सब में खड़े हो जाएंगे, किसी बुज़दिल में इतनी जुर्रत और हिम्मत नहीं जो मेरे नबी की शान में गुस्ताखी कर सके। क्या बात है, नारे तकबीर, नारे निसार, फैज़ाने औलिया इकराम, आल इंडिया शहीद आज़म कॉन्फ्रेंस हज़रत अल्लामा अशरफ जीलानी साहब किबला भाई जिंदाबाद। तकरीर मुकम्मल हो गई मेरी, लेकिन अब चलते चलते एक बात और सुन लीजिए। हमारे यहाँ ये पैगाम देकर जा रहा हूँ, कान जरा मजबूत कर लीजिए। क्या कीजिए? कान मजबूत कर लीजिए। ये अफवाहों का दौर है। आपके कानों तक इतनी अफवाहें आएंगी, सगे भाई से भी आपको बदजन कर दिया जाएगा। असल में हुआ ये कि हमारे यहाँ कौम के हालात इतने बुरे थे, देखकर एक मर्द मैदान में निकला कौम के लिए आवाज उठाने वाला, तो दुश्मनों को खबर मिल गई और वो दुश्मन पहले से जानते थे कि इसके ना जुमले का कोई मुकाबला है, ना इसके अंदाज का कोई मुकाबला है, ना इसकी ज़बान का मुकाबला है।
اسی لیے ڈر تھا دنیا کو کہ کہیں قوم مسلم اس مرد میدان کے ساتھ مل نہ جائے اور ایک بڑی طاقت نہ جمع ہو جائے. اسی بنیاد پر ہمارے ذہنوں میں یہ شک ڈال دیا گیا یہ تمہارا نہیں ہمارا ہے. آج کے زمانے میں دیکھ لو پورے ملک میں سب کی بات کر رہا ہوں, میں کسی پارٹی کی بات نہیں کر رہا ہوں, سب کی بات کر رہا ہوں. ہمارے رسول کی عظمت پر بات آئی, کسی نے ایک جملہ بولا؟ بتائیے آپ, کسی پارٹی سے ایک جملہ نظر آیا تمہیں؟ نہیں. اذان کی بات آئی, کسی نے ایک جملہ بولا؟ ہمارے لیے کوئی بولنے والا نہیں ہے اور ہمارے لیے آگے بھی کوئی نہیں بولے گا. ہمارے لیے آج بولنے والا ملک میں ایک ہی ہے, ایک ہی ہے. بات اذان کی ہو بولنے والا ایک ہی ہے, بات نماز کی ہو بولنے والا ایک ہی ہے, بات ناموں سے رسالت کی ہو بولنے والا ایک ہی ہے, بات ابریز انصاری کی ہو بولنے والا ایک ہی ہے, بات اہل خان کی ہو بولنے والا ایک ہی ہے, بات آسرا کی ہو بولنے والا ایک ہی ہے, بات سی اور اناسی کی ہو بولنے والا ایک ہی ہے, بات بخبن کی ہو بولنے والا ایک ہی ہے. وہ ایک ہی مرد ہے جس نے پار لیا میں دل پھاڑ دیا وہ مرد کرم جس کے سر پر نقش نامے میں مصطفیٰ کی ٹوپی موجود ہے. ہم سمجھ گئے جو مصطفیٰ کا وفادار ہوتا ہے وہ قوم کا غدار کبھی نہیں ہو سکتا. جو مصطفیٰ کا وفادار ہوتا ہے وہ قوم کا غدار کبھی نہیں ہو سکتا. یہ درد ہے دنیا کے پیٹ میں, درد ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ قوم مسلم اس مرد میدان کے ساتھ کھڑی ہو جائے اور مسلمانوں کی قیادت آ جائے. مگر یاد رکھیے وہ دن دور نہیں, وہ دن دور نہیں, قیادت آئے گی. ترنگا لہراتا ہے لہراتا رہے گا, عزت کے تاج پھر سے مسلمان سروں پر پہنیں گے, پھر سے رسول اللہ کی عظمت کے ڈنکے جیسے ہر زمانے میں بجتے آئے ہیں ویسے آج بھی بجیں گے اور صبح قیامت تک بجیں گے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہماری قوم اپنے ایک ووٹ کی قیمت سمجھ لے. ہمارے ہاں الیکشن میں کیا ہوتا ہے, پورے خاندان کے ووٹ ایک آدمی رات کے اندھیرے میں 500 روپے میں بیچ دیتا ہے اور جمعے میں حضرت سے جا کے کہتا حضرت ذرا دعا کرا دینا اللہ ظالم حکمران سے نجات دے. نہیں میرے عزیزو, ہاتھ جوڑتا ہوں آپ سے, یہ ایک ضروری بات تھی, آپ سے کہنا ضروری تھا. چونکہ آج ہماری قیادت نہیں ہے, آج ہماری لیڈرشپ نہیں ہے, اس لیے حالات دن بدن بگڑتے چلے جا رہے ہیں. یہ مسجدیں توڑی جاتی ہیں, ہمارے کلیجے دہل جاتے ہیں, یہ مسجدوں کے مینار توڑے جاتے ہیں, اذانوں پر پابندی لگائی جاتی ہے, دل پہ تکلیف ہوتی ہے. نہیں میرے عزیزو, مضبوط کرو اپنے آپ کو. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کسی پہ ظلم کروں, ہم اس ملک کے قانون کو ماننے والے ہیں, ہم سنویدھان کے مطابق زندگی گزارنے والے ہیں. ہمارا مذہب مذہب اسلام نہ لڑنے کی اجازت دیتا ہے نہ ظلم کرنے کی, لیکن ہمارے ملک کا قانون ہمیں اپنے مذہب کے مطابق زندگی گزارنے کی اجازت دیتا ہے. متحد رہیں, منظم رہیں, اپنی قیادت کا مزاج بنائیں, غلامی کا نہیں, اس لیے کہ اللہ نے ہمیں غلامی کے لیے نہیں قیادت کے لیے پیدا کیا ہے. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگار عالم ہم نے جو سنا ہے اسے سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ویسے تو اور بھی بہت ساری چیزیں میرے ذہن میں تھیں آپ کو بتانے کے لیے, لیکن 1:45 بج چکے ہیں اور